السلام علیکم، آپ دیکھنے والا خبر، میں ہوں علی سرور۔ سیاسی تبدیلی کے ساتھ ہی بڑے معاشی چیلنجز درپیش ہیں موجودہ حکومت کو، اور اسی حوالے سے بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں مفتاح اسماعیل، اور اس طرح شہباز شریف صاحب گئے ہیں جس سعودی عربیہ، اور کہا جا رہا ہے یو ای سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں سے ڈالرز آئیں گے تو معیشت کچھ بہتر ہوگی، کیونکہ موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جس سابقہ حکومت نے یہ اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اس وقت ملک چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ سید خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، کہ ہماری کوشش ہے مسائل حل کریں، لیکن مسائل بہت ہیں، یعنی کہ کچھ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہت کم ہے، لیکن مسائل اتنے زیادہ پیدا کر دیے ہیں اس حکومت نے کہ وہ آسانی سے حل نہیں ہوں گے، کم از کم اس دور حکومت میں۔ یعنی کہ اگر یہ گورنمنٹ سال گزارتی ہے یا 15 ماہ پورے کرتی ہے آئین و قانون کے مطابق تو بھی، اور اگر اس سے پہلے جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پر آ جاؤں گا اور اسلام آباد کی جانب کال دوں گا اور 20 لاکھ افراد وہاں موجود ہوں گے اور دباؤ ڈالیں گے اور وہیں بیٹھے رہیں گے، اور جناب جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جائے گا جب تک وہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ جبکہ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا ہے، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے، کہ اب جو لانگ مارچ ہوگا وہ خونی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ نواز شریف سے ہوئی ملاقاتوں سے عمران خان اور میں دونوں باخبر تھے، ہمیں معلوم تھا وہاں کون ملاقات کر رہا ہے، حسین حقانی ہیں یا اور لوگ ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم باخبر تھے، علم میں تھا ہمارے کہ سازش شروع ہو چکی ہے۔ اور اس سازش کا دیکھا پھر ہم نے کہ جی 7 تاریخ کو پھر ایک مراسلہ آیا، اور اس میں کہا گیا کہ جناب عمران خان کی گورنمنٹ اگر رہی تو پاکستان مزید مشکلات سے درپیش ہو جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب گھر چلے گئے تو پھر معاف کر سکتے ہیں۔ یہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا، یہ کہنا ہے بار بار کہ جی وفاقی حکومت اس وقت جو ہے اس کو چیلنجز بہت سارے درپیش ہیں، وہ سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے۔ معیشت کا کیا ہوگا، کیونکہ کہا جا رہا ہے، حماد اظہر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھ لیجئے جی ہمارے جاتے ہی مہنگائی کی شرح کس طرح بڑھی ہے، 10% اضافہ ہو گیا ہے مہنگائی میں، حماد اظہر کہہ رہے ہیں، وہ دیکھ لیجئے آپ، اور انہوں نے تو لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار بھی موجودہ حکومت کو ہی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے، جبکہ نون لیگ کی ظاہر ہے یا کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اس میں، باقی جماعتیں بھی، اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں، ان سب کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کیا دھرا 3 سال 8 ماہ جس نے حکومت کی یعنی پی ٹی آئی نے، ان کا کیا دھرا ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے اپنے معزز مہمانوں سے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ ایک طرف تو اتنے سارے تو چیلنجز درپیش ہیں، اور ندیم مولوی صاحب موجود ہیں جی، ماہر معیشت بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور ان سے پوچھیں گے کہ ندیم مولوی صاحب ہو کیا رہا ہے ملک میں۔ ایک طرف تو بار بار کہا جا رہا ہے ڈالر کی کمی ہے، ڈالر اوپر ہوتا جا رہا ہے جناب، روپے کی قدر گھٹتی جا رہی ہے، پھر چیلنجز درپیش ہیں معاشی، تو حکومت کیا کرے ایسا کہ ان چیلنجز سے بآسانی جو ہے نبرد آزما ہو کر بآسانی نکل بھی آئے۔ بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب، کیا کہیں گے اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں سیاسی تبدیلی کے بعد، وہ سب سے زیادہ چیلنجز ہیں معاشی، تو سر معاشی تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سعودی عربیہ گئے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، کچھ لگ رہا ہے آپ کو کچھ بہتری کے آثار ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے کہیں یا سعودیہ کی طرف سے کہیں، سب سے اہم بات ہے معیشت کا پہیہ جو ہے چلانے کے لیے آپ کے پاس انرجی سیکٹر کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، انرجی سیکٹر کو کاسٹ افیکٹو کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں گے سب سے پہلا سٹیپ جو شہباز شریف صاحب نے لیا، انہوں نے کیا کیا، بغیر انتظار کیے ہوئے ایل این جی کے شپس جو ہے نا ان کو باقاعدہ بک کر لیا، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ایل این جی کے جہاز آ جائیں گے۔ ایل این جی کے آتے ہی کیا ہوگا، آپ کے پاس یہ جو بجلی کا بحران ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی ہوگی تو آپ کی انڈسٹری چلنے لگے گی۔ اب رہا سوال کہ جی بجلی کی کیا قیمتیں کم کر سکے گی حکومت یا نہیں؟ دیکھیں اگر گیس پہ جب بھی آپ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کی کاسٹنگ کم ہوتی ہے، تو اس صورت میں حکومت چاہے تو بجلی کی قیمتوں کو کم کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو مینٹین کر سکتی ہے جس پوزیشن پہ ابھی ہے، یعنی بجلی قیمتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کبھی بھی معیشت کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں فیکٹرز، کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے معیشت کو بہتری کی طرف۔ سب سے پہلی بات
کاسٹ آف لیونگ، یعنی کہ جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن جب آتی ہے تو ہم ظاہر ہے گیس کی قیمت سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، بجلی کی قیمت سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پھر پیٹرول اور ڈیزل. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس بہترین موقع ہے کہ ان 1.5 سالوں میں اگر انہوں نے قیمتوں میں کمی کر دی، معیشت کو بہتر کر دیا، تو آئندہ 5 سالوں میں ان کے لیے حکومت کو برقرار رکھنا بہت آسان ہوگا. اچھا، اس پہ ندیم مولوی صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جو بگاڑ ہوا ہے پچھلے 3 سال 8 ماہ میں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 1.5 سال حکومت پورے کرتی بھی ہے، مدت پوری کرتی بھی ہے، تو اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ یہ 3 سال 8 ماہ کا بقول اس وقت کی حکومت کا گند جو کیا ہوا ہے سابقہ حکومت نے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کرا جا سکتا ہے. سب سے اہم بات دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ قابل انسان ہو اور وہ ملک کی معیشت کے اچھا، بارے میں سر سوچ سر رہا ہو، توقف IMF کیجئے، کے بارے میں نہیں. ندیم صاحب توقف کیجئے کہ اسی کی سبب میں ضمنی سوال بھی ساتھ کر لوں، کیونکہ IMF کا جو گورنر تھا، IMF کا گورنر اس لیے بول رہا ہوں کہ انہوں نے بھیجا تھا رضا باقر صاحب. رضا باقر صاحب جب گئے ہیں تو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ صاحب نے تعریف کی ان کی، حالانکہ اس سے پہلے تو ہم یہی کہتے رہے امپورٹڈ لے کر آئیں باہر سے، اس کو کیوں فکر ہوگی پاکستان کی، IMF کا وہاں نوکری بھی چل رہی ہے ان کی، لیکن صرف جاتے ہوئے اس کی تعریف کرنا کہ جی بہترین کام کر رہے تھے وہ، یہ بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں. بات بالکل مجھے بھی ناگوار گزری، کیونکہ دیکھا یہ جائے کہ دیکھیں جو کارکردگی پچھلی حکومت کی تھی اس کا میں سہرا جو ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر رضا باقر صاحب ہے ان کو دوں گا، کیونکہ انہوں نے سٹیبلٹی آف روپے کی سٹیبلٹی نہیں رکھی. ڈالر کے اندر بے تحاشا فلکچویشن، دیکھیں اسٹیٹ بینک کی کارکردگی ہم اس وقت نمایاں سمجھتے ہیں جبکہ ڈالر اور روپے کی قدر میں سٹیبلٹی آئے. اور اسٹیٹ بینکس کا کام کہ آپ کے یہاں فورن انویسٹرز آئے، آپ کی معیشت میں سٹیبلٹی آئے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3.5 سالوں میں پہلے کسی زمانے میں 10 پیسے 8 آنے روپے اور ڈالر میں کمی آتی تھی، اب پچھلے 3 سالوں کے اندر 5 روپے 10 روپے 20 روپے 30 روپے ایسے نمایاں طور پہ چینجز آئی ہے. 150 پوائنٹ جو ہے بیسز اوپر ہو جاتے ہیں، نیچے ہو جاتے ہیں. تو اس فلکچویشن کی وجہ سے فورن انویسٹرز پاکستان میں آنا بند کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ 150 روپے میں ڈالر خرید کے پاکستان میں آتے ہیں، مگر جب ان کو پروفٹ لے کے جانا ہوتا ہے اور ڈالر خریدتے ہیں تو 180 190، تو ان کو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ لاس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اتنی انسٹیبلٹی اور اتنی ویریشن آف ڈالر اینڈ روپی کے اندر آئے گا تو پھر آپ کی معیشت ترقی نہیں کرتی اور انویسٹر جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے سر، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہوئی کہ پہلا ماہ اس حکومت کا، موجودہ نئی حکومت کا، مہنگائی میں 10% اضافہ ہوا. تو یہ تو لگ یہ رہا ہے، اور ان کی بیانات بھی اس قسم کے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے بھی، خورشید صاحب بھی سینئر منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہماری کوشش تو ہے کہ مسائل حل کریں، لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ مشکل لگ رہا ہے ان کو بھی کہ یہ گورنمنٹ اگر 1.5 سال چلتی بھی ہے تو جتنا بگاڑ ہو چکا وہ اتنی آسانی سے پورا یا کور اس کو نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر یہ گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو، کیونکہ اس وقت جو ہے تمام معیشت کا جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کہ سے یہ پہلے پی ٹی ندیم صاحب یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ جی جناب، آصف علی زرداری صاحب جسے کہتے ہیں، میری اپنی رائے ہے کہ سیاست کے بادشاہ سمجھتا ہوں میں انہیں، کیونکہ ان کی بہت ہی زبردست قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں، بڑے ویل پلانڈ ہوتے ہیں، جذباتی نہیں ہیں، نہ ہی کسی فاش قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور ان کی ایک سیاسی ہسٹری یہ ہے کہ وہ بہت ہی لاجیکل وے میں، اور میں نے یہ غور کیا ایز اے تجزیہ کار کہ ان کی موو جو ہوتی ہیں وہ بالکل شطرنج کی موو کی طرح ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کون سی جگہ پہ کھلانا ہے. اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی اسمارٹ موو کی ہے، اور سارا جو خاص طور معیشت کے حوالے سے ملبہ جو ہے وہ یعنی کہ گیند کہہ لیں نون لیگ کے کورٹ میں ڈال دی ہے، یہ وزارت چونکہ نون لیگ کے پاس ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سے سر کتنی امیدیں ہیں آپ کو؟ مفتاح صاحب تو فرما رہے ہیں جی پیٹرول پر 30 روپے
فی لیٹر نقصان کر رہی ہے گورنمنٹ، اور یہ بڑا مشکل ہے ہر مہینے اربوں روپے دینا۔ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب نے اگر وہی غلطی کی جو پچھلی حکومت نے کیا، معیشت کے جو دعوے دار ہوتے ہیں، جو اکانومسٹ ہوتے ہیں، وہ اکاؤنٹنٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ نمبرز پہ نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جو سائنس ہوتی ہے، جسے ہم اکانومسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے a person who makes a plan according to the resources he has، یعنی کہ اسے ایسا پلان بنانا ہوگا کہ اس ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے اس ملک کی ترقی کرائیں۔ تو اگر یہ کہہ دینا کہ جناب کہ پچھلی حکومت بلیم گیم کھیلیں گے تو نہیں ہوگا، میں امید کر رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب بڑے ہی بہترین طریقے سے معیشت کا پلان کرتے ہوئے اسے آگے لے جائیں گے، جس کے لیے ان کو ضرورت ہوگی اسٹیٹ بینک کے گورنر کی، جو کہ اچھی طرح ان کو سمجھے، معیشت کو سمجھے، اور اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بہتر کیا جائے، انٹرسٹ ریٹس میں کمی، بجلی کی قیمتوں میں کمی، گیس کی فراہمی، پانی کی فراہمی، ان سب کو کنٹرول کرتے ہوئے کیش فلو کو ایک ہاتھ میں نہیں بلکہ مختلف ہاتھوں سے گزارے، اور ڈالر کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ نہیں تو اس میں ہوگا کیسے ندیم مولوی صاحب، کیونکہ یہ جو سبسڈی دی گئی ہے پیٹرول پہ، بجلی پہ، اس کو تو مزید کنٹینیو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو، اور آئی ایم ایف کا دباؤ بھی ہے۔ دیکھیں آئی ایم ایف کا دباؤ اس سلسلے میں ہے کہ اگر ٹیکس جو ہے نا ان کو نہیں ملتا حکومت کو، تو آئی ایم ایف کی ادائیگی مشکل ہوگی، مگر اگر آپ بجلی کی قیمت موجودہ پوزیشن میں برقرار رکھتے ہیں یا اسے کم کرتے ہیں، اس سے آپ کی جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ بڑھتی ہے، اور جب اکنامک ڈیولپمنٹ بڑھتی ہے تو آپ کا جو ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، ٹیکسز لوگ زیادہ دینا، اگر آپ چیزیں مہنگی کر دیں گے لوگ ٹیکسز دینے سے گریز کریں گے، لوگ کاروبار کرنے سے نہیں لیکن گریز اس میں کریں گے اور بینکوں میں اپنے پیسے رکھیں گے۔ ندیم صاحب، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو یہ کہا گیا کہ جی ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ مہنگائی تو نیچے نہیں آئی تھی۔ مہنگائی کے لیے تو اس گورنمنٹ میں سب سے بڑا داغ ہی یہ تھا کہ جی مہنگائی دیکھ لیجیے، دعوے کر رہی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کے دور میں جتنی قیمتیں ہیں اس سے کم لے کر آئیں گے، بلکہ اس سے 200-300 گنا اوپر چلی گئی قیمتیں۔ دیکھیں جناب، ٹیکس اکٹھا کرنا کمال نہیں ہوتا ہے، ٹیکس کو صحیح استعمال کرنا جو ہے وہ کمال کی بات ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ پہ تو آپ اکٹھا کر رہے ہیں مگر اس کے برعکس آپ بے تحاشا اخراجات کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات جو ہماری معیشت کے لیے ہے کہ ہم ہر چیز کو بڑے ایکسائٹڈ ہو کے بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی کہ جو سی پیک کا پروجیکٹ اگر ہمیں 10 سال میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جی 5 سال میں کر لیں، جس کی وجہ سے حکومت کو نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو جلد سے جلد جو بھی آپ ایک بلڈنگ یا گھر بھی بناتے ہیں، اگر آپ 5 سال میں بناتے ہیں تو آپ کے اخراجات کم ہوتے ہیں، مگر اگر آپ 2 یا 3 سال میں بناتے ہیں، رات رات کو مزدور لگاتے ہیں، دن کو لگاتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں، تو آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اسکیجولڈ ہوتا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 10 سال کے پروجیکٹ کو 20 سال لے کے چلے۔ تو ہم وداؤٹ اینی پلاننگ، وداؤٹ اکنامک پلانز، وداؤٹ اکنامک جو ڈیولپمنٹس ہیں، ہم ایک دوڑ میں، رش میں لگ جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اچھا آپ تو اکانومسٹ ہو، لیکن سیاسی لوگ ہوں۔ بالکل اس پہ ندیم مولوی صاحب آپ بڑے پر امید ہیں اس گورنمنٹ سے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا اور معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ فاروق ڈاڑی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی، ماہر معیشت ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس گورنمنٹ کے بارے میں۔ آپ تو پر امید ہیں فاروق ڈاڑی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کتنے پر امید ہیں سر؟ کیونکہ یہ کہا گیا آج حماد اظہر صاحب کی جانب سے کہ مہنگائی میں پہلے ماہ ہی 10% اضافہ ہو گیا اور گورنمنٹ جو ہے مشکلات کا شکار ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سابقہ حکومت کا کیا دھرا ہے سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا۔ کو حکومت پہ یہ جو بوجھ ڈال رہے ہیں، تو یہ تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اس کے۔ آپ اس سے پہلے جب ان کے دور میں 2018 میں جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو کون سی شہد کی نہریں یہاں بہہ رہی تھی؟ اس وقت یہ خزانے میں $8 ارب مشکل سے چھوڑ کے گئے سر ہیں۔ لیکن مہنگائی بہت کم تھی اس کے مقابلے میں میں۔ بتاتا ہوں، دیکھیں مہنگائی کم تھی تو اس کی بھی وجہ بتا رہا ہوں نا۔ ایک طرف تو انہوں نے $30 ارب کے قریب آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، جبکہ 1947 سے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ $34 ارب تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دو حکومتوں نے، زرداری اور نواز شریف جو آج ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، انہوں نے $60 ارب کا قرضہ آئی ایم ایف دے کے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ نوٹیں بھی چھاپتے رہے، منی لانڈرنگ بھی کرتے رہے، اور یہ منی لانڈرنگ پکڑی بھی گئی۔ اور اگر اب دوسری بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل
جو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ایسی کیا نوبت آئی تھی اگر ان کی حکومت اتنی اچھی معیشت لے کے چل رہے تھے، تو ایسی کیا نوبت آئی تھی کہ ان کو وزیر خزانہ کو یہاں سے بھاگنا پڑا؟ کیوں بھاگے وہ یہاں پہ؟ کبھی دنیا میں یہ مثال دیکھی؟ میں کئی بار یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں، لیکن آج تک اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا کہ کبھی یہ دیکھا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ کوئی ملک کا وزیر خزانہ اپنی حکومت میں بھاگ جائے اور آئے نہیں یہاں پہ؟ تو دیکھیں ان لوگوں نے جو چوریاں کی تھی، وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ 108 روپے پہ ڈالر کو روک کے رکھا ہوا تھا، اور روز جو نوٹیں اسٹیٹ بینک میں بغیر قانونی تقاضے کو پورا کیے ہوئے جو نوٹیں چھاپ رہے تھے، وہ پیسوں سے مارکیٹ میں جتنا بھی فورن ایکسچینج ہوتا تھا سارا خرید کے یہ باہر بھیج دیتے تھے، اور جب ان کا پیسہ مکمل طور پہ منی لانڈر ہو کے باہر چلا گیا تو خود بھی یہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ، اور ان کے جو پرائم منسٹر جو نواز شریف تھے وہ بھی بہانہ کر کے بھاگ گئے۔ ارے بھائی یہاں رکو نا، آج زرداری بھی تو یہاں موجود ہے نا، کتنے بھی کیسز ہیں، کم از کم چلیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سر بھاگ گئے، وہ تو ظاہر ہے ان دونوں کا ایشو تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو میڈیکل بنیاد پہ وہ تو چلے گئے سر، میڈیکل بنیاد پہ، لیکن اس پہ ڈاڑی صاحب سنیں صحیح نا، ندیم مولوی صاحب بھی اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے، ندیم مولوی صاحب آپ متفق ہیں فاروق ڈاڑی صاحب کی باتوں سے؟ دیکھیں اس ملک کی کمبختی یہ ہے کہ جو حکومتی ادارہ ہاتھی کو پکڑ لے تو ہاتھی بھی کہتا ہے میں ہرن ہوں، اس کے خوف سے ہر کوئی بھاگ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو یہ کہہ دینا، یہ 70 سالوں میں سب کو پتا ہے کہ جس حکومت ہوتی ہے اس حکومت کا ادارہ اگر کسی کو پکڑتا ہے اور ہاتھی کو لاتا ہے تو ہاتھی کہتا ہے بھیا میری جان چھوڑ دو میں ہرن ہوں۔ تو جب یہ سلسلہ نہیں اگر ہوتا تو میں فاروق صاحب کی بات پہ بالکل سہمت ہوتا کہ جناب فاروق ڈاڑی صاحب صحیح بول رہے ہیں، مگر اس ملک کی کمبختی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اداروں کے ساتھ، ہمارے یہاں موسٹلی یہی مسئلے مسائل چلتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں نا 3.5 سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی، ایک بھی کسی کو جو ہے نا انہوں نے سزا نہیں دلا سکے، نہ ہی کوئی ڈالر لا سکے، کہا کہ جی اربوں ڈالر ہم لے کے آئیں گے۔ تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ جناب چیزیں جو ہے نا اب صحیح سمت میں جانے کے لیے چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں معاشی طور پہ لوگوں کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے، سیاسی لوگوں کو اب دباؤ آ چکا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاست سے تعلق رکھتے ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا نواز شریف ہو، اب لوگ معیشت کے اوپر جو ہے ووٹ دیں گے، اور اسی کی پرفارمنس کو رکھتے ہوئے آپ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے وہ کوشش یہی کرے گی کہ معیشت کو بہتر کریں، کیونکہ یہ معیشت ہی آگے آنے والے دنوں میں سیاست کو تبدیل کرے گی۔ جی ڈاڑی صاحب ڈالر نہیں لا سکے، بہت کہا تھا انہوں نے، دعوے کیے تھے ریاست مدینہ، جی انہوں نے جو کہا نا کہ کسی کو سزا نہیں دے سکے، تو وہ جس کو پکڑ کے دیتے تھے کورٹ جو ہے وہ انہیں بری کر دیتی تھی۔ تو سر شواہد نہیں ہوگے نا، دیکھیں کورٹس بری کن کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، بری ہو جاتے ہیں ناکافی شواہد کی بنا پر۔ دیکھیں نہیں اس کی بنا پہ نہیں، میں آپ کو درجنوں ججز وہ بتا سکتا ہوں جو سیاسی بنیاد کے اوپر جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے، جن کی اندر وہاں پہ۔ سر یہ تو پھر وہ بات آ گئی نا کہ خان صاحب کو بڑے پسند تھے سارے ججز، اور اب ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پھر اب خان صاحب بھی برائیاں کر رہے ہیں۔ نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، لیکن سر یہ دیکھیں نمائندگی تو نہیں کر رہے، لیکن آپ وہی بات کر رہے ہیں، اگر کسی اور کے لیے آ جائے جس کو آپ پسند کرتے ہوں، ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو آپ کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے۔ اچھا آگے سنیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو بجلی آپ کو 12 روپے کے حساب سے دیں گے، ٹھیک ہے، پر یونٹ، ٹھیک ہے، کیوں نہیں دے رہے؟ یہ شوگر دے سکتے تھے سر، شوگر ریٹ کم ہو گیا ہے سر، 75 روپے پہ آ گئی شوگر۔ سر شوگر تو انہوں نے آنے کے ساتھ 10-15 روپے بڑھائے تھے، پھر 5 روپے کم کیے، ان کو تو شوگر 50 روپے اور 40 روپے میں دینی چاہیے، 50 کا تو انہوں نے کیوں سر، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر، یہ سارے شوگر مافیا تو یہی تو سر شوگر مافیا جن کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ 3 سال تو جہانگیر ترین صاحب ساتھ رہے، جن کا نام آیا ہوا تھا، جن کے خلاف کارروائی کرنی تھی، خان صاحب نے ایف آئی او کیس دے کے خاموشی اختیار کر لی۔ اچھا میں آپ دوسری بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہتے اب ان کی کریڈیبلٹی دیکھے دنیا میں کیا ہے، ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہی اس حکومت، یہ کہتے کہ ہمیں $8 بلین کا سعودی عرب سے پیکیج ملے گا، سعودی عرب نے کہا بھائی جان وہ جو $3 ارب دیے تھے نا رکھنے، وہ ہمیں واپس کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا چائنا کی بات کرتے ہیں، سر وہ جو لیے تھے عمران خان صاحب نے واپس تو دینے ہیں نا؟ عمران بھائی تو دینے، تو آپ کا ملک کو تو ڈیفالٹ پہ چلا گیا تھا، $9.2 بلین آپ کو IMF کو دینے تھے۔ اچھا اس وقت بھی یہی حال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ڈیفالٹ ہونے کے بالکل، کیسر بنگالی کا سنا ہوگا سر آپ نے بھی، انہوں نے بھی کہا تھا تقریباً ڈیفالٹ ہو گیا ہے، پھر شبر جیدی صاحب یہی کہہ رہے تھے۔
देखिए कैसर बंगाली एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है ना, शब्बर बंगाली और भी, मैं उसपे मैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन देखिए शब्बर कुछ जैदी। लोगों का मिजाज ये होता है कि कोई पॉजिटिव चीज को पिकअप करता है और कोई जो है नेगेटिव चीजों को पिकअप करता है, ठीक है ना, ये एक हर एक का एक अपना मिजाज है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि 10 साल से रीस्केड्यूल हो रहे हैं $2.5 अरब जो चाइना ने दिए। हम अगर $9.2 बिलियन, मकसद ये कि पीटीआई गवर्नमेंट के पास हुकूमत संभाल ही नहीं आ गया कि भाई अब $9.2 बिलियन आप जमा कराएं। अब आपके पास खजाने में आज से मुश्किल से $8.5 बिलियन के लोग छोड़ के गए थे PMLN, ठीक है, और इसके बावजूद कि $30 अरब का कर्जा इन्होंने लिया और इन्होंने नोट भी छापते रहे। सर कर्जा तो इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा लिया भाई है। लिया तो ये लोगों ने, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि $9.2 बिलियन इनको इमीडिएट भरना है, क्योंकि ये उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान को कहीं से ये पैसा मिलेगा नहीं और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा और हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी कब्जा कर लेंगे और सीपैक को भी रोल बैक कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ चीजें चलती रही जो पाकिस्तान, आप फेडअप को देखें ना, फेडअप में हमें क्यों ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, इनके दौर में डाला गया था ना, और इसको कंटिन्यू इसलिए किया, हालांकि हमने 27 पॉइंट पूरे के पूरे उसको हमने कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बावजूद हमें नहीं डाला गया। वजह ये कि एक पॉलिटिकल प्रेशर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हम पे आ रहा है ताकि यहाँ पे कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना हो। ये ग्रे लिस्ट पे सर ये देखिए, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जो बात है नदीम मौलवी साहब, यही बात हर गवर्नमेंट क्यों करती है जाने के बाद कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा प्रेशर था, हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं नदीम मौलवी साहब से। हाँ प्लीज। जी देखिए, ये सिर्फ बातें होती है। इंटरनेशनल प्रेशर अगर आप नहीं मानते थे तो आपने IMF के पास गए क्यों? इंटरनेशनल प्रेशर अगर आप नहीं मानते थे तो आपने IMF के टर्म्स क्यों अपने मतलब डिक्टेशन लिया उनको? अब बात वही हो रही है कि जब आप हर अच्छा चीज नहीं, खत्म हो गया, इस पर जवाब तो ये सिलसिला फारूक राठी साहब जो बता रहे हैं ना, यही जवाब वो भी देते हैं कि जी मुल्क दिवालिया हो गया था, हम जाते नहीं तो क्या करते। तो जनाब, तो इसका मतलब है कि कोई प्रेशर नहीं है, इट्स अ टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स के अंदर आप गए हो क्योंकि आप इकोनॉमी को नहीं संभाल सके। बात फिर आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि जनाब इस बैंक ने ये किया। बैंक ऑब्वियसली आपको देता है, टर्म्स पे देता है, और जब आप IMF का कहना मानते हैं इसका मतलब ये है कि आपको अमेरिकन जो है वो उस वक्त भी। बहुत शुक्रिया फारूक राठी साहब, नदीम मौलवी साहब। हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है मुल्क को वो मईशत है, और मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें कहा गया इस मौजूदा हुकूमत ने कि जनाब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा करके आए, IMF से डील करके आए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, और कौम के लिए खुशखबरियाँ होंगी। अब वो कब होंगी कब नहीं होंगी, लेकिन वेट कर रही है पूरी गवर्नमेंट। लेकिन आज हमाद अजहर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी महंगाई में पहले माह ही 10% इजाफा हो गया। हमारे बारे में तो ये कहा जा रहा था कि जी हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है, लेकिन इस हुकूमत को भी देख लीजिए। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर अभी एक माह ही हुआ है, और जितना बिगाड़ हो चुका पिछले 3-3.5 साल में, उसको संभालने में टाइम तो लगेगा। छोटा सा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद पॉलिटिकल हवाले से जो 2-3 चीज़ें हैं बड़ी अहम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए आला खबर। एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जी इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं मुल्क कौम को, नई हुकूमत आ गई है, सियासी तब्दीली के साथ बड़े जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं, उनको सुधारने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। जबकि सिंध में अगर हम बात करें तो MQ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी माहिदा किया है, और कोशिश वो कर रहे हैं किसी तरह सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनमें जो हुकूक की बात वो करते रहे हैं पिछले 40 साल से, उसी पर वो मौजूद भी हैं, और उस पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। साजिद अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका, MQ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। शब मुमताज़ साहिबा भी मौजूद हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। साजिद अहमद साहब क्या कहेंगे कि एक तरफ तो सियासी हुकूमत तब्दील हुई और बड़े बड़े माशी जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं मौजूदा हुकूमत को, और लेकिन आपकी अगर वोट बैंक की हम बात करें तो ज़ाहिर सिंध के शहरी इलाकों में है आपका वोट बैंक, तो उनके जो मसाइल हैं सर, उनके लिए कहाँ तक बात पहुँची है और उनको कब रिलीफ मिलना शुरू होगा? अच्छा, जैसे कि बिल्कुल माशी चैलेंजेस हैं, और माशी चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को आज से नहीं है, पाकिस्तान बनने के चंद सालों के बाद मसाइल शुरू हो गए थे। अच्छा, उसमें इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत आती है, वो ये कहती है कि हम अपना हर जगह चला गया है, अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को संभाला
ध्यान किया। हमारी दुआ बिल्कुल ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट सप्लायर था। अच्छा जी, आवाज़ का जो इशू है दोबारा बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर अब बात करें कि बहुत ज़्यादा जो माशी चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा सियासी हवाले से भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूदा हुकूमत को जी साजिद अहमद साहब बात कंटिन्यू कीजिएगा। और क्योंकि सियासी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद ले आएंगे। चले 20 लाख नहीं भी आए, 15, 10, 12, 2 जितने लोग भी आए और इस्लामाबाद में आके जिस तरह वो कह रहे हैं कि धरना देकर पहले की तरह बैठ जाएंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि गवर्नमेंट को सर्वाइव करना, क्योंकि ज़ाहिर है नई गवर्नमेंट है, बहुत सारे मसाइल हैं। 3 साल 8 माह की गवर्नमेंट गई है, उसके बाद बकौल इस गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा माशी मसाइल हैं और दावे तो किए जा रहे थे पीटीआई की जानिब से कि 22 करोड़ अरब डॉलर छोड़ के जा रहे हैं, 22 अरब डॉलर, लेकिन 17 अरब के जो बात हुई वो स्टेट बैंक की ज़ाहिर वेबसाइट पर भी मौजूद थी। जी साजिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा, आवाज़ का थोड़ा इशू था पहले। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जब आप आ रही है बेहतर आवाज़। गवर्नमेंट से हमारा मुआहदा हुआ है जो उनके सामने 18-19 में बात रखे थे, उसमें से जो बेस्ट सारी ही बहुत ही अहम नुकात एनके हमने रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो गारंटर थे इतने सारे। अच्छा, निकात तो सर आप हमेशा अच्छे रखते हैं, पीटीआई के सामने भी अच्छे रखे थे आपने। बिल्कुल हाँ, उम्मीद तो आप क्या करें, जब कोई आ गया है और हुकूमत को रन करना चाह रहा है, सपोर्ट, इसके अलावा चॉइस कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि बस पहले अपना पॉइंट में जाहिर करूँ, उसके बाद में बताता हूँ। लेकिन जो उस पर बात कर लूँ फिर मैं, मिसाल के तौर पर जैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर बात हुई थी, तो उस पर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम एक बन चुकी है, हमारी भी टीम बन चुकी है लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के हवाले से कि मेयर के अख्तियारात, नीचे जो टाउन्स बनेंगे, यूसीज, उनके अख्तियारात, उस पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्किंग जारी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से वर्किंग हमारी जारी है। तो इस वक्त जरदारी साहब भी यकीन दिला रहे हैं, उन्होंने कहा है, और यकीन हम सबको करना भी पड़ता है कि जब तक वो वक्त ना आ जाए कि वो यकीन का बंधन टूट ना जाए, कि हम अपने इत्तेहादियों की तमाम मुतालबात को हल करेंगे। अच्छा, जो एनके ने मुतालबात रखे हैं वो टोटल आवाम से बिल्कुल सिंध के शहरी इलाकों के जो मसाइल उसी पर है सारी चीज़ें। जी हाँ सारे सर उस पर है, और इंशाल्लाह ताला उस पर हमारी एक टीम बन गई है सिंध के अंदर। और ठाणे उतरने के बाद वैसे हमारी कोशिश ये थी, पहले हमारी आज से पहले कोशिश हमारी ये थी कि वफाक में जब इमरान साहब की गवर्नमेंट थी कि वफाक और सिंध के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन इनका आपस में हो जाए, लेकिन हमने देखा कि दोनों में बहुत ज़्यादा रंजिश रही। 3.5 साल 10 साल की जिद की हटदर्मी की नजर हो गए, पब्लिक को कुछ नहीं मिला, सब ने अपने अपने जिद पर अपने कायम रहा, लेकिन जिद से मसाइल हल नहीं होते, खाली कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन से मसाइल हल होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बना है, टीम भी बन गई इंशाल्लाह ताला, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, वफाक रिसेंसिस के हवाले से, इसके अलावा जो जॉब्स के हवाले से, जाली डोमिसाइल के हवाले से, इंशाल्लाह ताला जन बहुत अच्छी खुशखबरियाँ हम देंगे। खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं जी। शहीमुमताज़ साहब आप भी यही कह रही हैं कि खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं कौम को, क्योंकि मसाइल तो बेपनाह है। खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि जी मसाइल, हमारी कोशिश तो है कि मसाइल हल करें, लेकिन गवर्नमेंट साहब का मसाइल बहुत ज़्यादा छोड़ कर गई है, और कोशिश तो है कि 1 से 1.5 साल अगर गवर्नमेंट चलती है उसके बाद ज़ाहिर इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, तो उस पर कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए आवाम को। हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी? मेरी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगी मसाइल तो मसाइल, शुक्र करें कि वो पाकिस्तान को सलामत छोड़ के चली। अच्छा, आपको लगता था कि नुकसान पहुंचा सकते थे? तो IMF के हाथों पाकिस्तान को बेच के चले गए, वो तो पाकिस्तान बच गया है, और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है और उन्होंने जो कुछ वहाँ किया है मदीने में, रियासत मदीना का नाम लेकर, पहले तो हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करेंगे। तो रियासत मदीना का नाम लिया और मदीना को भी डी चौक बनाने के चक्कर में थे। बिल्कुल, मदीना को भी उन्होंने डी चौक समझ लिया था कि यहाँ पर भी वो करेंगे, तो हम पहले तो ये मजम्मत करेंगे, दूसरा हम मुबारकबाद देंगे पाकिस्तान के अवाम को लौट कर आ गए, और नया पाकिस्तान जो है वो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर वो खत्म हो गया। 20 लाख लोगों की जहाँ तक बात है मेरे भाई, उनका क्या है, तो शायद 22 करोड़ अवाम भी ले आए, क्योंकि हमारा शुमार तो पाकिस्तान की अवाम में ही नहीं होता है जिसको वो शुमार करें। तो बिस्मिल्लाह, 120 राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है
کہ میں موجود ہوں, آ جائیں, ہم ان کو جگہ بھی دیں گے, نہیں یہ بات ٹھیک ہے, اس اس میں مسئلہ یہ شیخ ممتاز صاحبہ, وہ آپ ظاہر ہے ایک تو اتنے بڑے بڑے چیلنج درپیش ہیں موجودہ حکومت کو, پھر اگر کوئی آ کے 20 لاکھ نہیں بھی لے کر آتا, کوئی 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ افراد کو لے کر بھی اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے, تو ظاہر نظام حکومت تو متاثر ہوتا ہے نا, کہ ایک طرف آپ جدوجہد کر رہے ہوں گے کہ جی معیشت کو بہتر کیا جائے, دوسری طرف پھر یہ صورتحال کا سامنا ہوگا. یہی تو پاکستان کے عوام کو دیکھنے والی بات ہوگی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتارا گیا یا ہم پاکستانی ہیں. دیکھیں 3.5 سال تک جب وہ رہے تو وہ ان سب لوگوں کی تعریف بھی کرتا رہے, اور وہ مطلب ہم سب ان کے لیے جو ہے وہ غدار بھی نہیں تھے, لیکن جیسے وہ اترے, دیکھیں ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے, جمہوری طریقہ یہی تھا کہ 172 ووٹ کے ساتھ آپ ایک اعتماد کی تحریک لے کے آ جاتے, آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے, آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا تھا. تو اب آپ کو پارلیمنٹ میں ہی آنا چاہیے تھا جمہوری طریقے سے. دھرنا دینا یا دھرنے کی سیاست کرنا, میرے چیئرمین نے بلاول بھٹو زرداری نے کبھی بھی نہ پہلے حمایت کی تھی, نہ اب ہم حمایت کریں گے. آئیں بسم اللہ بیٹھے رہے, وہ پہلے بھی 126 دن کیا کیا تھا ڈی چوک پر, انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے سامنے, اور جس دن دھرنا ختم ہوا جو کچھ ہوا تھا وہ بھی پاکستان کے عوام کے سامنے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پہلے مطالبہ تھا کہ جی 4 حلقے کھولیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرائیں, تو اس بار بھی یہی ہوگا کہ نئے الیکشن کے حوالے سے وہ کتنا زور لگا لیں, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. بات سنیں علی سرور, الیکشن تو تب ہوں گے جب پہلے الیکشن کمیشن پہ وہ اپنا اعتماد تو بحال کریں گے, انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چینج کیا جائے, کمشنر کو چینج کیا جائے, تو حزب اختلاف کا جو وہ ہوتا ہے وہاں کا قومی اسمبلی کا جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے, اس کی بھی اس میں حمایت شامل ہوتی ہے, تو ہی آپ الیکشن کمیشنر بناتے ہیں. تو وہ تو اپوزیشن تو ہے ہی نہیں اس وقت, تو جب نہیں ہے تو الیکشن کمیشنر کیسے بنے گا, اور نہیں بنے گا تو یہی والا الیکشن کرائے گا, اور یہ کرائے گا تو اس کو ان کو اعتماد نہیں ہے, وہ ظاہر تو اعتماد الیکشن نہیں ہے. کرانے کا اچھا فائدہ یہ تو وفاق کے حوالے سے بڑی اہم بات کر رہی ہیں. اب صوبے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ساجد احمد صاحب نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں جو طے کی گئی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ, ان پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا, کیونکہ ان کے ظاہر لوگ ہیں, ووٹ بینک ہے ان کا بھی, وہ دیکھ رہے ہیں سارے کہ جی ہمارے لیے کب کام شروع ہوگا, ہمارے مسائل کب حل ہوں گے. دیکھیں ساجد صاحب نے تو خود ہی کہہ دیا نا, ان کی بات انہوں نے خود ہی پہنچا دی, اور میں اپریشیٹ کروں گی ان کی بات کو, کہ جی کمیٹیاں بن گئی ہیں اور کمیٹیاں دونوں پہ کام کر رہی ہیں. ان کی حیدرآباد یونیورسٹی ہے, لوکل بلدیاتی جو ہمارا وہ ہے ایکٹ ہے, اس میں ترمیم یا اس میں بہتری کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم باہم بات کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ جو کہ طے ہوا ہے, اس میں پی ڈی ایم میں بیٹھ کے یا پی ڈی ایم کے علاوہ جو بھی چیزیں ہم نے طے کی ہیں, تو ظاہر ہے اگر باہمی اعتماد سے ہوگی تو بہتر صورتحال ہوگی, اور بہتر صورتحال ہوگی تو سندھ کے حالات انشاءاللہ, پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہی ہے, اس لیے ہمیشہ 13 سال سے ہم موجود ہیں, اور اگلے 13 سال بھی ہم ہی ہوں گے, کیونکہ لوگ ہمارے کام سے مطمئن ہیں. تو اچھا ہمیں لیکن ووٹ دیں گے نا, یہ شہری علاقوں کچھ میں لوگ انہی کی اس میں پارٹی ہے. شہنواز صاحب کچھ حوالے سے تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی ایم کیو ایم ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ کا حصہ بن گئی, آپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, اس سے پہلے انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا, پی ایس پی نے بھی احتجاج کیا, جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا, اور دونوں کے ساتھ احتجاج جب ہوا تو آپ نے ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہوئے تھے, لیکن عمل درآمد دائر نہیں ہو سکا. پھر اب ایم کیو ایم سے جو معاہدہ کیا اس پہ عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بنا دی, ان کے لیے بھی کمیٹیاں بنا دی گئی تھیں, تو عمل درآمد ہوگا بھی یا بس یہ پھر خانہ پوری ہے؟ علی سرور دیکھیں, ان کی بات کو تو ہم اس لیے اہمیت نہیں دیں گے کہ پہلے وہ کہتے رہے کہ میں پنجاب کے ڈاکو کے ساتھ معاہدہ نہیں کروں گا, میں فلاں کے ساتھ معاہدہ نہیں کروں گا, پھر وہی لوگ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے رہے, جب ان کی کیبنٹ میں بیٹھے رہے تو بہت صاف ستھرے تھے وہ, اب وہ باہر آ گئے تو وہ برے ہو گئے. تو ہم تو پہلے سے میں کہتی ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کا جو وہ ہونا چاہیے اتحاد, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, کیونکہ ہم ایک صوبے میں رہتے ہیں, ایک دھرتی پر رہتے ہیں, ہمارا جینا مرنا یہیں پر ہے, ہماری جو ترقی ہے اس کا پہ رہے کہ اگر کراچی کے حالات چینج ہوں گے, حیدرآباد کے چینج ہوں گے, سکر ہوں گے تو چینج ہوں گے, کہیں سندھ کے باہر والوں کے تو چینج نہیں ہوں گے. ہمیں تھوڑے سے اپنے دل اور دماغ کو روشن کرنا پڑے گا کہ ہم عوام ہیں سندھ کے, پاکستان کے, اور ہمیں سندھ کی ترقی, اچھا شہنواز صاحب, چاہے وہ یہ شہری دیکھیے علاقے ہوں چاہے وہ دیہی علاقے ہوں. گورنر تو وفاق کا نمائندہ ہے, وہ ٹھیک ہے جی نون لیگ سے ان کی بات ہوئی ہے, وہاں انہوں دے بھی دیں گے یہ, اب یہ عامر چشتی کو بنائیں یا کسی کو بھی بنائیں گورنر, لیکن کراچی ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے آپ کی کہ چینج ہوگا اور ایم کیو ایم پاکستان کا لایا جائے گا؟ دیکھیں وہاں پر جو کچھ طے ہوا ہے وہاں میں موجود نہیں تھی, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ ہی کی طرح ایک چیز سن رہے ہیں کہ جی یہ اتفاق ہوا ہے باہمی طور پر. اگر وہاں پر کوئی باہمی اتفاق ہوا ہے تو ظاہر ہوا ہوگا, اور ہمیں ماننی پڑے گی وہ بات, کیونکہ جب دل کھول کے 2 اور 3 جماعتیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے ایک چیز طے کی ہے, ایک فارمولہ طے کیا ہے کہ آئندہ گورنمنٹ کیسے چلے گی. اتحادی گورنمنٹ ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے سب مل کے جب کام کرتے ہیں تو اتحادی کہلاتے ہیں, اتحادی گورنمنٹ ہوگی, سب کا حصہ بھی اتحاد کے حساب اچھا سے ہوگا, برابری یہ کی بنیاد پر ہوگا. بات درست ہے کہ ظاہر جو لکھا گیا ہے معاہدہ, ظاہر اس میں وزارتیں اس طرح کی چیزیں شامل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی کچھ وزارتیں بھی دیں گے سندھ گورنمنٹ میں, لیکن منع کر دیا آپ نے.
نہیں ہم نے دیکھیں پہلے بھی کبھی منع نہیں کیا, ان کی اتنی سیٹیں ہیں, پرسنٹیج بنتی ہے بالکل کہ بھئی ان کو اتنی سیٹیں ان کو بھی ملنی چاہیے, لیکن کچھ حالات ایسے رہے کہ نہیں وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو پائی. اب اگر کوئی چیز ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہے تو ہم نے تو بڑے کھلے دل سے ویلکم پہلے بھی کیا ہے, ہم آج بھی ویلکم کریں گے. تو اگر یعنی ہم کو کہ وزارتیں ملنی ہے تو بسم اللہ. وزارتیں ملنی ہیں سعید احمد صاحب, ماشاءاللہ پھر مل رہی ہیں وزارتیں صوبے میں بھی؟ وزارتیں ایشو نہیں ہے میرے خیال میں نا, اور مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر وزارتیں ملتی بھی ہیں تو اس کا فائدہ میرے خیال میں اگر ہوگا تو وہ جو بھی اس وزارت سے لنک اپ پبلک جو وزیر ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا, وہ ریزالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہیلتھ کی کوئی وزارت کسی کو ملتی ہے یہ تو اس کا مطلب یہ کہ کراچی میں ہیلتھ کے سیکٹر کو اپگریڈ کرنا ہے. اگر ٹرانسپورٹ کسی کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کرنے ہیں. اگر پورٹ کی وزارت کسی کو ملی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پورٹ کے اندر کی ملازمین ہے یقیناً تو سر اس وقت جس کے پاس بھی ہے وہ کام نہیں کر رہے کیا؟ جو وزارتیں ہیں سوسائٹی کے لوگوں کے پاس, وہ بھی تو کام کر ہی رہے ہوں گے یا نہیں؟ نہیں, وہ اپنا کام کرے, جو ہمیں ملیں گی اگر آگے چیزیں طے ہوتی ہیں تو یقیناً ہم بھی اس سیکٹر میں کام کریں گے. وزارتیں ملنے کا مطلب بنیادی یہ ہوتا ہے کہ اس سیکٹر کے اندر آپ کو کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سیکٹر کو ترقی دینی ہے, اس سیکٹر سے لنک جو پبلک ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے. یقیناً وہ تعمیری ترقی کے کام ہوتے ہیں اس وزارت کے اندر, اور کوئی نگیٹو کام تو اگر کوئی کرے گا بھی تو وقت و حالات نے سب کو ثابت کر دیا, سب کے چہرے عیاں کر دیتا ہے. اچھا یہ بتائیے سعید احمد صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ حصہ ہیں وفاقی حکومت کا بھی, آپ معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, ان دو پارٹیوں سے معاہدے کے بعد آپ بلدیاتی الیکشن میں جائیں گے یا جنرل الیکشن میں جائیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو؟ میرے خیال میں یہ سوچ کے ہم نے معاہدہ نہیں کیا کہ ہمیں جنرل الیکشن میں فائدہ نہیں, ہوگا. ووٹ بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا؟ ہاں, وہ اس لیے کہ دیکھیں ایم کیو ایم نے کبھی کسی سے کراچی میں کیا نہیں, کبھی کسی سے نہیں کیا تھا. انڈیپینڈنٹ جنرل الیکشن ہو, اور بندے میں نہیں ہے. چلیے جب جنرل مطلب جنرل الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے آپ؟ نہیں, باہر نہیں آئیں گے, اس کے بعد الیکشن کے بعد یقیناً جو بھی گورنمنٹ آئے گی پھر آگے پھر اس کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ سعید احمد صاحب آپ کا, شیخ ممتاز صاحب آپ کا. وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں گفتگو کنٹینیو کر لیں گے آپ کے ساتھ. تو بڑا اہم چونکہ مسائل ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی, معاشی ہب ہے, 65-70% ریونیو دیتا ہے, لیکن ہمیشہ گلا رہتا ہے یہاں کے لوگوں کو کہ جناب سب سے زیادہ ریونیو دینے کے باوجود بھی ہمیں اونٹ کے منہ میں زیرہ جتنا بجٹ ملتا ہے, اور اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لیکن موجودہ حکومت سے بہت زیادہ امید وابستہ ہے لوگوں کو کہ جناب کراچی کی طرف توجہ دی جائے گی, مسائل حل ہوں گے. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے سر میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.